اللہ کا بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے, ہم اس عدت کے بعد اس کو اپنا سکتے ہیں, اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں. لیکن اللہ کی لمٹ, ہم شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی لمٹس کو کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم جو ہے وہ وعدے اور قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب تو نکاح ہو کے ہی رہے گا, اب تو میری بن کے ہی رہے گی, اب میں اس کی بن کے رہوں گی, یا اس طرح کی مطلب فضول باتوں کو اپنے اندر لے آتے ہیں, اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ بات کرنا, عدت ہوتے تو عدت میں بات وہی آ گئی کہ جو اسلام کی لمٹ سے ہم ان کو کراس کر دیتے ہیں. عدت ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی, چاہے وہ طلاق کی عدت ہو, چاہے وہ سو کی عدت ہو, وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ہم نے رنگ برنگے کپڑے پہنے, کیا لوگ افسوس کے لیے آئیں گے, تعزیت کے لیے آئیں گے, تو ہمیں اس ہولیے میں دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا سوچیں گے, ان کے پاس کپڑے نہیں ہے پہننے کو, اس کے پاس کچھ اچھا پہننے کے لیے نہیں ہے, اس نے کیسی حالت بنائی ہوئی ہے. ہم اسلام کی لمٹس کو نہیں دیکھ رہے, ہم لوگوں کے خیالات کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ خدا کیا سوچے گا کہ میں نے ایک انسان کے لیے اس کی لمٹ رکھ دی ہے, وہ میری لمٹس کو کراس کر رہا ہے. ہمیں لوگوں کی پرواہ ہے مگر خدا کی پرواہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی لوگ ہمیں کچھ نہیں دیتے, جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز مہیا کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو کیا کرتے, اس چیز پہ غور نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو اس آیت میں کیا ہے, اس آیت میں طلاق یا وفات کی عدت گزارنے والی عورت سے نکاح کرنے کے ارادے سے بھی منع فرمایا ہے. دوران عدت اس سے نکاح کا عزم پکا ارادہ کرنا حرام ہے, اور حرام کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہو گیا, کیا یہاں پہ مینشن ہوا ہے کہ دوران عدت عورت سے نکاح کا پختہ ارادہ کر لینا کیا ہے, حرام ہے. اور جو حرام کرے گا وہ گناہ کبیرہ کرے گا. یعنی کہ ارادہ کرنا بھی غلط ہے, ارادہ کرنا, پختہ ارادہ کرنا حرام قرار دیا, اور حرام کا ارتکاب کرنا یعنی حرام کرنے والے کا گناہ, اس کا گناہ کیا بن جاتا ہے, گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. عزم کرنا کیا ہوتا ہے, دل کا فعل ہوتا ہے نا, عزم کرنا دل کا فعل ہوتا ہے نا, کہ دل میں سوچ لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب کہ اس نے دل میں اللہ کی لمٹس کو کراس کیا, جب اس نے اللہ کی لمٹس کو کراس کیا تو اس نے حرام کام کیا, اور جب حرام کام کرے گا تو وہ حرام کام اس کا گناہ کبیرہ بن جائے گا. اور اس کا یہ ٹھیک ہو گیا. حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ بھی بخاری شریف کی احادیث مبارکہ کا مفہوم بتا رہی ہوں, کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان تلواروں سے لڑے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. ٹھیک ہو گیا, کہ جب دو مسلمان آپس میں تلواروں سے لڑتے ہیں تو قاتل بھی جہنمی ہے اور مقتول بھی جہنمی ہے. حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ تو قاتل ہے, یہ تو ٹھیک ہے کہ جہنمی ہوا کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کو قتل کیا, لیکن مقتول کی جہنمی ہونے کی کیا وجہ ہے, وہ کیوں جہنمی ہو گیا, اس بیچارے کو تو قتل کیا گیا, اس کا تو خون بہایا گیا, اس کو کیوں جہنمی قرار دیا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے قاتل کو اس چیز پہ آمادہ کیا, اس چیز پہ اکتایا کہ وہ قتل کرے. ٹھیک ہے, اس نے قاتل کو اس چیز پہ آمادہ کیا, اس چیز پہ فورس کیا کہ اس کو قتل کرے. اگر تو یہ پیچھے ہٹ جاتا, یہ وہ جو کہہ رہا تھا چپ کر کے سن لیتا, اس کے آگے نہ آتا, اس سے مزید لڑائی نہ مول لیتا, تو شاید وہ اس کو قتل نہ کرتا. لیکن جب ہم کسی کو آگے سے جواب دے ہی جا رہے اور کہہ رہے ہاں جو تم نے کرنا ہے تم کر لو, تم نے مجھے مارنا ہے تم مار لو, میں دیکھتا ہوں تم مجھے کیسے مارتے ہو, تم کیسے مجھے ہاتھ لگاتے ہو, تم کیسے یہ کر لیتے ہو. ٹھیک ہے, تو ہم تو اگلے انسان کو غصہ دلوا رہے ہیں, اس نے تو کام کرنا ہی کرنا ہے, تو اس میں 50% ہمارا بھی قصور ہے. تو اس وجہ سے قاتل اور مقتول دونوں کو جہنمی قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, اس احادیث مبارکہ میں کیا چیز واضح کی گئی ہے, اگر کسی شخص نے قتل نہ کیا ہو بلکہ صرف قتل کا عزم کیا ہو تو پھر بھی وہ جہنمی ہوگا. کیوں, کیونکہ اس نے قتل کا عزم کر لیا تھا کہ میں نے اس شخص کو قتل کرنا ہے, تو پختہ عزم گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہو گیا, سمجھ آ گئی اس آیت مبارکہ کی؟ ہاں جی آ گئی. جی یہ رکوع ہو گیا میرے خیال میں, اتنا ہی کافی ہے. کافی ہے.
चलें जी, बच्चों ने पढ़ना है। तो इसी तरह 2